وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام مسجد حاضہ حضرت قمر الدین صاحب نقشبندی مدت فیضہ، نائب امام صاحب، سامعین کرام، مصلیان نظام، یہ اچھی کوشش ہوئی انتظامی کمیٹی کی طرف سے کہ مقرر کے لیے عنوان مقرر کر دیا گیا، ورنہ ہو رہا یہ کیا سب میلاد کے جواز میں، سب جو ہے شب میلاد کے برکات، سب ایک ہی موضوع پہ مختلف علماء ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہوگا، اب تو حجت تو پوری ہو گئی میلاد کے جواز میں، شب میلاد کے فضائل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جو ہے ثواب سب کو معلوم ہوگا۔ مجھے کمیٹی کی طرف سے واٹس ایپ پہ اتفاق سے میں فون دکھ رہا تھا کوئی، تو مجھے کمیٹی والے تو اطلاع دیے نہیں میرے کو، اب مجھے معلوم ہے، اتفاق سے نظر پڑی سکندرآباد کے پروگرام، ارے یہ کیا ہے، تو جب دیکھے تو آج اس کے سامنے ایک عنوان تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مناسبت سے یہ عاجز نے سورہ نساء کی ایک آیت کا انتخاب کیا، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک اچھا یہ پہل اقدام اٹھائے ہیں کمیٹی والے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ 11-12 روز مختلف جو ہے شہر کے ممتاز علماء یہاں تشکیل آتے ہیں، تو ہر ایک کا موضوع الگ الگ رہے تو ہمارے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا اس سے۔ تو آج جو عنوان ہے یہ اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اچھے ان کے اس میں قدم متزلزل ہو گئے، اور الغناء یترشح بما فی، اور اندر کی جو خباثت تھی وہ ظاہر کر دی وہ لوگ۔ معلوم ہوگا کہ عاشقان رسول کون ہے، گستاخان رسول کون ہے، معلوم ہوگا۔ آج کا جو عنوان ہے یہ وہی عنوان ہے جو حد فاصل قائم کرتا ہے عاشقان رسول میں، گستاخان رسول۔ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ڈائریکٹ ہم کو قرآن سے ڈائریکٹ جو ہے آیت نہیں ملتی، مگر ان کے نام پہ کٹنے والے، ان کے نام پہ مرنے والے، ان کے غلاموں کا مرتبہ اور ان کی شہادت کے بعد ان کی زندگی کو بتایا ہے، تو یہ
ان کے غلاموں کی زندگی اور ان کے پرینامات کی بارش کو دیکھ کر اب آقا کی حیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی بات جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کو ترجمہ سن لیجئے اس کا، اور یہیں سے ہمارے عنوان کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ گریڈنگ شہادت کی کب ہے۔ شہداء، چاہے وہ احد ہے، چاہے وہ شہداء بدر ہو، شہداء کربلا ہو، ان کا نمبر 3 ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اولئک مع الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کن کے ساتھ رہیں گے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ومن یطع اللہ ورسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے ان کا حشر اور ان کا نشر، ان کی سنگت ہوگی کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، اکرام کیا۔ ان میں سب میں پہلے کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی یہ سنگت ہے، کیا ہی یہ اچھی دوستی ہے، کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان کی جو دنیا میں اللہ اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے دربار رسالت میں، بہت ہی رنجیدہ خاطر مظعون ہے یا حضرت ثوبان، دو میں سے ایک صحابی ہے۔ حضور فرمایا کیا بات ہے، کچھ بجھے بجھے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے ایسا؟ پھر سرکار مجھے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ دنیا میں زندگی میں تو ہم آپ کے رخ انور کو دیکھ کر دل مضطرب کو ہم شاد کر لیتے ہیں، روح ہماری شاد ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں بس باغ و بہار آ جاتی ہے آپ کے دیکھتے ہی، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہی۔ مگر مجھے ایک فکر دامنگیر ہے کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا، جب حساب کتاب ہو جائے گا، یقیناً آپ تو امام الانبیاء، سید المرسلین، خلاصہ کائنات ہے، جنت آپ کی ہے، جنت کا خالق اللہ ہے، مالک آپ ہے، تو یقیناً آپ بہت ہی اونچے درجے پہ ہوں گے، اور ہم کو آپ کے صدقے میں جنت مل بھی گئی تو لازمی ہے وہ گریڈنگ نہیں ملیں گی، نہ وہ مکان ملیں گا، ہم رہیں گے نیچے، آپ رہیں گے اوپر، تو وہ جنتی کا جس میں آپ کو رخ انور نہ، وہ جنت دیکھے کریں گے کیا ہم جس میں آپ کا رخ انور ہم نہ دیکھیں، آپ کی رفاقت نہ ملے، اور آپ کی جو ہے ہم کو سنگت نہ ملے، فائدہ کیا ہے؟ بس یہی فکر دامنگیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے یا اللہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ دوسروں کے سامنے رسوائی نہ ہو امت کی۔ تو بولے آپ فکر مت کرو، آپ کی امت کا فیصلہ میں کروں گا، مگر آپ کی امت میں جو گناہ گار ہوں گے نا اس کو رسوا نہیں کروں گا، میں آپ کی خاطر اس کو نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، نہ اس کا چرچا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر تشریف رکھے، سجدے میں طویل آپ کا جو ہے وقت گزرا، اس کے بعد حدیث شریف میں کہ ارفع راسک سلطوتا، آپ سر اختر اٹھائیے اور آپ پوچھیے، آپ کو جواب دیں گے، آپ کو جو مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ تو انہیں بندگان خدا پریشان ہے، حساب کتاب آپ شروع کیجئے، بندگان خدا پریشان۔
ٹھیک ہے، امت یہ آخر میں آئی، مگر سب سے پہلے اسی امت کا حصہ کرتا. ٹھیک ہے، حضور سے فرمایا ٹھیک ہے آپ پیش کیجیے اپنی امت کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، وہ مشرق. اللہ فرما رہا ان کو تو میں جانتا ہوں کہ ٹاپ کے لوگ آئے، آپ کے گناہ گار کہاں، ان کو لاؤ. آپ کی گناہ گار ان کو کیوں چھپا رہے؟ حضور کیا کرنے والے ان کو دیکھ کے حساب کتاب آگے چکا لیں گے. بولے آپ کی گناہ گار امت کو لاؤ، میں آپ کی خاطر آپ کو خوش کرنے کے لیے دیکھو میری رحیمی کیا ہے، میں سب کو بخیر کروں گا، لاؤ آپ کیا چھپا رہے، تب پیش کریں گے. چلو چلو ٹھیک ہے. ایمان کا معلوم سن لو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ختم. جس کا خاتمہ لا الہ پہ ہوا جنتی ہے وہ. پھر اعمال جنت کی گریڈنگ کے لیے، جنت تو سب کو، یہ امت مرحوم آئی ہے. یہ امت کون سی ہے؟ امت مرحوم کا مطلب مفعول، یہ اس پر رحم کیا جا چکا، جس پر رحم کیا جا چکا، یہ امت مرحومہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی کلمہ پڑھا، خاتمہ پہ ایمان پہ خاتمہ ہو، جنت انشاءاللہ آپ کی پکی. مگر گریڈنگ کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے جنت کی گریڈنگ ہے، یہ سن لو. تو یہ ہے. اب حضور جب پیش کریں گے گناہ گار ایک امتی آیا، تو ایسا کرا تھا، تو یہ کرا، تو یہ کرا، تو یہ کرا، چپکے سے بولے، بلا کے بولے ایسا، اللہ لینا نہیں، چپکے سے. کیونکہ سورہ آل عمران کے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ دعا کرے ہم، یا اللہ ہم کو قیامت کے رسوا مت کر یا اللہ. اچھا بخش دیے، انہیں چور تھا، وہ زانی تھا، انہیں لوٹیرا تھا، ڈاکو تھا، ٹھیک ہے اس کو بخش دیے. کیا ہوا؟ پورا سامنے پورا کچرا ہوگا، ڈاکو بولے، چور بولے، سب بدائے، اب بھیج رہے جواب بول کے جب نہیں تو ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، ایسا کرا، ایسا. میں نے بولا سب ریکارڈ، پورا سب ریکارڈ ہے. آپ کے معاملی کیمروں میں 1 مہینے کا ریکارڈ آ رہا نا جی، آپ کے کیمروں میں آپ کا 1 مہینے کا 6 مہینے کا ریکارڈ آ رہا پورا. میں نہیں کرا بولتا، یہ دیکھ چوری گھٹ گیا، پولیس والے چوری گیا، نہیں گیا ہی نہیں صاحب ایریے میں، معلوم ہی نہیں یہ کون جا رہے، یہ کون ہے رے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، پورا کلوز کر کے دیکھے. اب جھٹلا سکتا ہوں میں، یہ تو کیمرہ تمہارا بنایا ہوا، اور اللہ کی چپ یلقاہ منشورا، ہم نے ان کے گلے میں وہ چپ ڈال دی. وہ چپ کہاں ہے؟ آنکھ میں ہے، گردن میں ہے، سینے میں ہے، نہیں معلوم، مگر چل رہا. کوئی بستر پہ اکیلا پڑو ابھی کیمرہ چل رہا. رات میں کیمرہ بند ہوتا آپ کا، رات میں کیمرہ بند ہوتا آپ کا، چلتے رہتا ہے، کام چلنا ہے، یہ بھی کیمرہ چلتے رہتا ہے. 24 آور لگے ہوا ہے. وہ کیمرے سے غافل ہے، اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. نعوذ باللہ. ان اللہ خبیر ما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، معلوم. کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو، باطن میں، علانیہ ہو کے چپکے، فردن ہو کے اجتماعاً، سب اللہ اس سے باخبر ہے. ارے وہ تو دلوں کی باتوں جاننے والا ہے. ہم زبان سے بولے تو ہم سنتے، اور اللہ تعالیٰ دل کی باتوں جاننے والا ہے. تو اس آیت میں 4 انعام یافتہ بندوں کے ذکر ہے. ایک تو نبیوں انبیاء کا ذکر ہے، وہ تو انبیاء ایسا منتخب جماعت ہے. سن لیجئے، آج کل ایک غلط چیز وائرل ہوئی ہے. میرے پاس تو فون خالی میں قرآن شریف کا بھی اہم فون، میں فون اٹھاتا نہیں. یہاں کی کمیٹی والے کئی خود کہتے خود اٹھاتا فون، آج بھی شاید کرے میں فون اٹھایا نہیں میں، مگر احباب ہمارے بولتے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو ایک چیز جو وائرل ہو رہی ہے، معلوم انبیاء کو، رسولوں کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، رسول بننے والا ہوں. اچانک آپ رسول بنا دیے گئے، ایسا بول اچانک معلوم ہوتا. کہتے ہیں کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی. ایک معمولی انجینئر بلڈنگ بنانا ہے تو پہلے ڈالتا تھا نقشہ. نقشہ سمجھ میں آتا ہمارے، ارے شریف صاحب عربی کے آدمی ہے، گئی سمجھا جاتا. ایک تھرماکول کی بلڈنگ بنایا بڑی،
دیکھو صاحب یہ آپ کا پورٹیکو ہے، یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے، یہ آپ کا بیڈ روم ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھا سا بالکل ایسی بلڈنگ بنیں گی آپ. تو انجینئر کے ذہن میں وہ بلڈنگ تھی تو نقشہ بنا دیا. اب میرے سامنے ذہن میں اس سے آگے نہیں ہٹنا، پیچھے ہونا، میجرمنٹ بالکل ایگزیکٹ ہونا، میں پیسے دوں گا بالکل صاحب. وہ ٹرانسلیٹ کر دیا اپنا آئیڈیاز اچھے ذہن میں کر دیا. ایسے ہی جف القلم بما ہوا قائم، قلم جو کچھ لکھنا تھا لکھ کے سو گیا. اب جو کچھ ہو رہا وہ قلم کے جو لکھے گئے کے مطابق ہو رہا. کوئی چیز اچانک نہیں ہوئی، نہ اچانک ڈیلیوری ہوئی، نہ اچانک موت ہوئی. لکھتے اخبار میں اچانک میں انتقال ہوا. کیسا انتقال ہوتا ہے؟ کہیں سنے ایک خاتون کو اچانک ڈیلیوری ہو گئی، کہیں سنے کہ یار پھر اچانک موت کیسے آتی؟ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ. کسی کو موت نہیں آتی وقت سے پہلے، ایک نہ لمحہ نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے، نہ انہوں اچانک مرے نہ کوئی بچہ اچانک پیدا ہوا. اس کو بھی بات نہیں آتی ہے 9 مہینے، اور بس 9 مہینے کا بچہ مہینہ 2 مہینے، ماں کو معلوم ہے میرے کتنے مہینے، اس کو معلوم ہے، تم کی بھی معلوم ہے. سگنل آئے ہمارے کے بھی چلنے کے جانے کے بعد نہ رہے، کمر جھک گئی، دانتاں گر گئے، آنکھوں کو کم دکھ رہا، کانوں کو کم دکھ رہا. سگنل نہیں ہے موت کے، یہ سگنل نہیں ہے. داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی. ہاں حضور کی عمر 63 کی، ہم 67 کے 68 کے ہو گئے. چلنا چلا تو نہیں ہے، ایک پاؤں خبر میں ایک پاؤں زمین میں ہے نہیں ہمارا، ہے نہیں ہے. نہیں میرے کو معلوم نہیں تھا کیسا آج اچانک ہوتا، معلوم میں تھا. سگنل آئے تو نوٹ نہیں کرے، دنیا میں مست کھاتے پیتے رہے. ابھی بھی بڑے میاں فل نوشا کے ساتھ بیٹھتے، بڑی میں کھاتے فل چل. معلوم ہو گیا ان کو کہ جانا ہے میرے کو تو کھاتا کوئی. بہرحال ہمارے نوجوان ہمارے ضعیف بھی ماڈرن بتانے کے لیے سالگرہ کے کیک کاٹ کے 70 سالہ موم بتی پھونک رہے ہیں بوڑھے میاں. ان کو نہیں معلوم ہے کہ 71 سال ان کو مرنے والے نیکسٹ ایئر میں. اگر یہ معلوم ہو جاتا تو کھانا پینا چھوڑ دینا ان کا. بچیاں پھونک رہے ہیں، پوترے پترے کا ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں بوڑھے میاں. یہ سب اپنے آپ کو ماڈرن بتانے کے لیے دھوکہ ہے، دھوکہ ہی. تو انبیاء کے بارے میں ایک بات سن لیجیے، چلتے چلتے آگے تو بتا دوں آپ. کوئی نبی کوئی رسول اچانک نہیں بنا، ہر چیز پلان وے میں ہے. اب سنو قرآن کی آیت، سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لو، پارہ 16 ہے. وہ صاحب سے پوچھ لیں گئے بات سے. حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن میں ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ توریت کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب سختی سے اس پر عمل کرو. اور ہم یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت دے دیے، اور ہم یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت سے، ہاں تفسیر اٹھا کے دیکھو، نہیں آیا تو اعتراض مت کرو تاکہ پڑھ کے آؤ. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ کے معنی نبوت سے سرفراز کیا. ڈائریکٹ لفظ نہیں نبوت کا، مگر ہے. مگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نیچے اور آؤ ذرا. یہاں تو ہم ڈائریکٹ لفظ حکمہ ہے، اس کی تفسیر میں لکھے نبوت سے، حکمت سے سرفراز کیے، مطلب آئے نبوت سے سرفراز کیے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیئر کٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں چھوٹے. وقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بول رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پہلی مت کیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. یہ تو بول رہے ہیں پہلے نبوت سے پہلے کتاب کا ذکر کریں، مجھے کتاب دیا، انجیل دیا بول رہے ہیں. تو حالانکہ نہیں دیا، ہاتھ میں بھی نہیں ہے، جھولے میں. اللہ نے مجھے کتاب دیا، مجھے نبی بنایا، اور مجھے بابرکت بنایا، جہاں میں جاؤں بابرکت ہے. اور سنو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور میرے اللہ نے مجھے وصیت کی، اے عیسیٰ جب تک کہ تم زندہ رہیں گے نماز اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے رہنا. جھولے میں شریعت بھی بولتی ہے، نبوت بھی ہے، شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، کتاب بھی ہے. کون جھولے میں پڑے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بنے. یہ دونوں میرے نبی کے مقتدی ہیں نہیں. مسجد اقصی میں کہاں تھے لوگ؟ میرے آقا امام، جبرائیل مؤذن، اور
تمام انبیاء مقتدی، یہ مقتدیوں یہ پوزیشن ہے کہ میرے آقا کا. وہ بحیرہ عیسائی راہب، اس کو معلوم ابو طالب آگے مت جاؤ، یہ اللہ کا نبی ہونے والا ہے، مہر نبوت دیکھ کے چومے بولے پلٹو آگے مت جاؤ، کہیں یہودیوں کو معلوم ہو جائے گا تو آپ کے بھتیجے کو تکلیف نہ دے، چلے جاؤ. وہ بحیروں کو معلوم رکھتے مگر صاحب نبوت کو خود معلوم میرے کو کیا ہوگا. حضور نے معلوم کرتے میں نبی ہوں بن کے. پھر پوچھے حضرت جابر سے، جابر پوچھے سرکار متا وجبت لکن نبوہ، سرکار آپ کو نبوت کب واجب ہوئی؟ سرکار لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نبوت کا ان کے علم میں تھا. حدیث ہے یہ صحیح، فرماتے ہیں سرکار کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، وہ اس وقت بھی نبی تھا میں. پھر اس سے پہلے اور ایک نازک حدیث آ گئی کہ جابر پوچھے اول ما خلق اللہ نوری کے بارے میں، سرکار سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو بولے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور سے قلم بنے، فلک بنے، ملک بنے، شجر بنے، حجر بنے، کا پوری کائنات کا مبدا و مابع اوریجن میرے سرکار کا نور ہے. اتنی بڑی عرفانی بات سمجھانے کے لیے میرے دادا پیر، ان کے بھی دادا پیر ہے، ایک ایسی مثال دیکھ کے بجائے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا، اور یہ ایسی مثال ہے کہ ہمارے مشاہدے میں کیا فرمائے، دیکھو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول ہے، وہ اللہ آخر ہے، وہ اللہ ظاہر ہے، وہ اللہ باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز جاننے والا ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دلیل فرماتے ہیں یہ آیت سورہ حدید کی، اس میں اللہ کی حمد ہے اور میرے آقا کی نعت ہے، اور اس کا نام ہے آیات متشابہات. تم کو نہ آیت متشابہات معلوم ہے، نہ محکم معلوم ہے، نہ ناسخ معلوم ہے، تم کو منسوخ معلوم ہے، تم کو طہارت کے بھی آداب معلوم ہے، تم بڑے باتیں کریں، تم بڑے باتیں کریں، گستاخی باتیں کریں تم. ہاں تو آیت متشابہات کا مطلب یہ ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے اس میں، الف لام میم حروف مقطعات ہے، یہ آیت متشابہات ہے. یہ بھی ہو سکتے معنی، یہ بھی ہو سکتے واللہ رسول آدم ایگزیکٹ معنی اللہ رسول معلوم. تو وہ آیت جس میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے اس کو بولتے ہیں آیت متشابہات، اور جس میں ایک ہی معنی نکلتے ہیں اس کو بولتے ہیں آیت محکم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نو ادر ٹرانسلیشن، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اس میں کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں ہے، کلیئر کٹ ہے نا. تو یہ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں یہ آیت هو الاول والآخر یہ متشابہات میں ہے، اس میں اللہ کی حمد تو ہے، وہ تو ہے اول آخر ظاہر باطن، مگر حضور کی نعت بھی ہے. کیوں؟ حضور تخلیق میں اول، ظہور میں آخر، ظاہر میں بشر، باطن میں سراپا نور. یہی تو حدیث ہے. اب فرماتے ہیں ہمارے حضرت دیکھو بابا ایک گٹلی پیرے زمین میں، گٹلی پیرے آم کی، گٹلی سے مول کا ہوا، مول کے سے اس کو تنا بنا، اس کو پھر شاخیں لگے، شاخیں کو پتے لگے، پتے کو پھول لگے، پھول کو کیری بنی، کیری سے اب بڑھتے 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 آم بنا، اور آم جب توڑتے، آم جب کھاتے، جب اس کے اندر آخر میں کیری میں وہ آم میں گٹلی آ جائے، جب گٹلی بن گئی تو بولے آم بن گیا. پہلے بھی گٹلی آخر میں بھی گٹلی، پہلے بھی گٹلی تھی آخر میں کیا بنے گٹلی. تو یہ جو سارے جھاڑ کا جو نقشہ ہے ایک گٹلی کا یہ مظہر ہے. ایک گٹلی کے اندر یہ سب کائنات تھی، اس میں کنٹلوں کی لکڑی، ہزاروں آم، ہزاروں لاکھوں پتے اور پورا جھاڑ تھا، مگر گٹلی دکھ رہی ہے، مگر پیڑ تو بتا پورا. تو ایسی معاملہ ہے، سمٹے تو محمد بکھرے تو کائنات، سمٹا تو ذات محمد اور بکھرے تو کائنات. تو گٹلی ایک ہے، مگر جب گٹلی کے اندر جب اندر کا جب نکلا مواد تو اتنا بڑا جھاڑ، سایہ بھی دیا، پتے بھی دیا، پھول بھی دیا، کیری بھی دیا، آم بھی دیا، کیا کرنے دیا ایک گٹلی کے اندر.
ایسے ہی کائنات کے تمام ذرے ذرے میں میرے سرکار کا نور ہے. اور میرے سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے. ذرا دیکھ لو حدیث پڑھ کے آ کے پھر میں سے پوچھنا ہے نا سر. اب میرے موضوع پہ آ رہا ہوں میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کریں, سرکار آپ کہیں گے, آپ تو اعلیٰ و مقام پہ ہوں گے, ہم تو نیچے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے رحیم و شفیق جواب آپ نے دیے. آپ چاہتے تھے کہ ایسا جواب آ جانا کہ قیامت تک کے آنے والے تمام میری امتوں کو خوشخبری مل جائے. کام پڑ جاؤ جبرائیل, یہ آیت لے کے آئے سورہ نساء کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کریں گے ان کا حشر قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گا جن کو وہ چاہتے تھے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء و صالحین. یہ چار انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ جب دنیا میں جس سے تم محبت کرتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت کی وجہ سے قیامت میں بھی, اگرچہ کہ تم وہ لیول کے نہیں ہے مگر تم محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا, ان کے ساتھ کوئی رفاقت ہوگی. اور حدیث شریف میں ہے المرء مع من احب, جس کو آپ دنیا میں چاہتے تھے ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. آپ کا کوئی ہیرو ہے تو ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے آپ, کوئی ہیروئن ہے ان کے ساتھ اٹھیں گے, یا ہیروئن گئی آپ بھی وہاں جائیں گے, یا ہیرو گیا آپ بھی وہاں جائیں گے. یہ سن لو پہلے بات, جس سے تم محبت کرتے تھے, جس کو تم اپنا ماڈل بناتے تھے, قیامت میں جو جائیں گے تم وہاں جائیں گے. تمہاری محبت سے ان جہنم میں تو تم بھی جہنم میں. ہاں, تو اطاعت رسول بہت بڑی نعمت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم میرے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی غلامی کا پٹا ڈال لو, ان کے سچے غلام بن جاؤ, فرما بردار بن جاؤ, ان کے لائب دین کو زندگی میں شامل کر لو, اس پر عمل کرو, تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور سارے گناہ معاف بھی کر دے گا, اور اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. حال ہی میں 3 دن پہلے ایک مسجد میں جلسہ زبردست, پوری مسجد بھری بھی ہے. اسی مسجد میں فجر کی جب جماعت ہوئی تو امام صاحب کو ڈھونڈنا پڑ رہا کہ مقتدی نہیں ہے. امام صاحب کو ویٹ کرنا پڑا کہ مقتدی نہیں ہے, مقتدی ایک ہونا تاکہ جماعت تو ہو جائے. نہیں, یہ ہے عاشقان رسول ہمارے, یہ ہے سنت, یہ ہے محبت نبی کی. جس نبی کو فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو کلام ہے کیا فرما رہے ہیں, الصلاۃ 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 ارقاؤکم ارقاؤکم ارقاؤکم, نماز نماز نماز, تمہارے غلام تمہارے غلام تمہارے غلام. رفیق اعلیٰ جامع, اتنی بڑی عبادت سے ہم غافل ہیں. جلسے کرنا, جلوس کرنا, کھانا کھلانا, کھانا, یہ سنیوں کو لیے بہت آسان ہے. وہ دل والے ہیں سنیاں دیگاں لگا کر چندہ دے تو ہزاروں دے رہے ہیں, کیونکہ نماز خالی کوئی نہ لے جاؤ, نام بھی ہونا, چٹھی ہونا, اخبار میں نام بھی ہونا, فلاں صاحب اتنے صاحب اتنے دیے 14. اب یہاں مطلب نماز ہو 5 وقت آنا آ رہے نا, وہ صاحب کئی کو غصے میں آ رہے ہیں, جمعہ پڑھ رہے نا, رمضان تک پورے پڑھتے پڑھنا, پھر اور کیا ہونا. ارے حوالہ ہے کہ ارے میرے سے اللہ پڑھ رہا, اللہ کے واسطے تو پڑھ رہا, تیری بندہ اللہ کے قریب کا ہوتا سجدے میں ہوتا, اور نماز پڑھنے والا شکر گزار بندہ خالی لگا دے گا الحمدللہ والتا شکر نہیں ہوتا. اٹھ کے آنا, فجر کو آنا, ظہر کو آنا, فائدہ کس کا ہے, تمہارا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے ٹھیک ہے بھائی, تم بیٹھ کے صبح میں آدھا پڑھا پڑھ لو, شام میں آدھا پڑھا پڑھ لو, ختم ہوئی بات, بس سیدھا. پھر تم کو رکوع کیوں کرا رہا, سجدہ کیوں کرا رہا, تمہارا کوئی کیوں, تمہارا فزیکل فٹنس اسی میں. وہ مشنری بنانے والے کو معلوم ہے کہ تمہاری باڈی فٹ کیسے رہتی, سجدہ طویل, رکوع طویل, قاعدہ, پوری نماز اگر سلیقے سے پڑھیں گے تمہاری باڈی فٹ رہیں گی, ورنہ یہ باڈی تمہاری ساتھ دے دے گی تم کو. یہ تمہاری عبادت اور اللہ کو تمہارے سجدے سے کیا پڑی ہے.
پوری دنیا پوری کائنات بھی نافرمان ہو گئی تو اللہ کی شان میں کیا فرق ہوتا؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز نئی شان ہے اس کی، یسبح لہ ما فی السماوات و فی الارض. پوری کائنات میں ہر مخلوقات تمام مخلوقات اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اے انسان ناشکر ہے، تو اگر اللہ کی باتیں نہیں کریں گے تو نقصان تیرا ہے، اللہ کا کچھ دینے والا نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اور جن، تو اپنے رب کی کن نعمتوں جھٹلائے جا رہے ہیں؟ کھارا رب کا، سانس رب کی، آسمان رب کا، زمین رب کا، اولاد رب کی، دولت رب کی، سب کھارا پیا سب اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا، مگر ناشکرہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے میں دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ناشکری کریں گے نا، میرا عذاب بڑا سخت ہے بیٹا، سن لے. اور یہ بولنا نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ اور یہ صاحب پروفیسر حاجی صاحب پروفیسر چپ بنے ہمنا PhD کرنا پڑا، راتوں کا جو ہے آئل جانا پڑا، بہت محنت کرنا، جب جا کے ہم بنا چپ بنے گیا انہیں ناشکرہ ہے. 8 بچے، ارے صاحب محنت کر کے پڑھا، صاحب بچوں کو میں محنت پریشانہ کر کے پڑھا، آج میں کوئی ڈاکٹر ہے کنڈکٹر چوبا گیا. کیا بولنا؟ نعمتوں کو اپنی طرح مسلم کرنا، بولنا یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ بھی نہیں بولنا، یہ شکرانہ ہے. سب کچھ کیا بولنا اللہ کا ہے. کیسا بڑا اچھا مست ہوں، 67 سال کی عمر ہے، دیکھے اینک نہیں ہے نہ ہیئر ڈے رکھ بس مت گیا. کیا بولنا؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اچھا رکھا. ہمارے حضرت پوچھتے تھے بچپن میں، پوچھتے کیا مستقبل کیسے اچھا ہونا، مطلب ارے حوالہ ہے کیا رے؟ ایسا نہیں بولنا بیٹے استاد، ایسا نہیں بولنا بیٹے، اللہ کے فضل سے اچھا ہوں بولنا میں. تو یہ شکرانہ ہے. یہ آپ کی جو صحت ہے، دیکھو کئی لوگوں کو سانس لینا نہیں آ رہا، کئی لوگوں کو گردے پھیلے. ہمارے قریبی جو ہے ہمارے کولیگ ہے، اب وہ 60 سال کے، ان کے بڑے بھائی بیچارے 60 سال کے، اچانک جو ہے وہ کریٹائن میں بڑا ہوا تھا، کڈنی فیل ہو گئے تو ڈائلیسس کو لے گئے. ڈائلیسس میں دیکھو تو کیا ہے، ان کو ہئی چیک گردہ، ان کو معلوم ہی نہیں زندگی میں 60 سال کے ہو گئے، دیکھو تو کیا ہئی گردہ ایک وہ بھی فیل. اب بیچارے ڈائلیسس ہو گئی، خیر اللہ تعالیٰ صحت دے. بتا رہا ہوں میں کہ آپ کو جو صحت ہے، جو فرصت ہے، حدیث شریف ہے آدمی 2 چیزوں کے بارے میں دھوکے میں ہے، صحت اور فراغت. یہ صحت آج جو ہے کل نہیں رہیں گی، یہ فراغت جو آج ہے کل نہیں ملیں گی. غنیمت جام لوگ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھے کہ اپنے لیے اعمال کیا بھیجا ہے آگے کے لیے. جلسے میں کیا رہا معلوم، یا تو جو ہے ایک دوسرے پہ رقیق حملے کر رہے ہیں، یا پھر یہ میلاد کا جواز پاتے گی. ارے کرنا کیا ہے، پیکج کیا ہے، میسج کیا ہے، وہ نہیں دے رہے ہوں. اتم خریدانے خالی بس فضائل کی بات کر رہے ہیں. دیکھو 2 چیزیں ہیں، بعض علماء سب کچھ حضور بخش دیں گے اور شفاعت کریں گے، وہ تو کہہ رہا بہت زیادہ بخشش کی اور شفاعت کی امید کر کے عمل چھوڑ جاؤں. سرکار ہے نا آپ نے، سرکار ہے نا آپ نے، اولیاء ہے نا آپ نے، پیرانی عمل چھوڑ جاؤ. ایک جگہ خبر میں سانپا ہوں گے، بچھوا ہوں گے، وجدہ ہوں گے، ایسا ہوں گے ایسا ہوں گے، انہیں ڈر کے متنفر ہوگا. انہیں اس کو کیا ہے، خوف سے ایک دم متنفر ہوگا. انہیں جو ہے کانفیڈنس اوور کنٹرول کے انہیں عمل چھوٹ گیا، انہیں بھی عمل چھوٹ گیا، انہیں بھی چھوٹ گیا عمل. تو کیا کرنا، خوف بھی دلانا اور رجا، خوف اور رجا، خوف بھی دلانا امید بھی دلانا، یہ 2 تو بیلنس چلتا. ہمارے علماء سب بات دکھا رہے ہیں، بس 11ویں کر لو پھر پھر بخش دیں گے، شفاعت کریں گے، میلاد کر دو بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، پھر یہ مسجداں کہیں کوئی، یہ امام صاحب کہیں گے، قرآن کہیں گے، پھر خالی 12ویں سے بخشے تو ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ لما جئت بہ، کہ اس وقت تک کسی کا ایمان کمال کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کا نفس، اس کی مرضی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. اپنی مت چلانا، من چاہی نہیں، رب چاہیے. تو اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو کیا معلوم صاحب، انعام یافتہ کون ہے؟ انعام یافتہ کتنے؟ انبیاء. اپن تو آتے نہیں، ہم نے جھول نہیں جاتے اپن. انبیاء. نمبر 2 جو سب میں سچے ہیں اور صدیقین کے سردار ابو بکر، نبیوں کے سردار میرے آقا، ان کا نام ہے. صدیقین کے سردار پورے انبیاء اور رسول کے بعد اگر بشریت میں کوئی افضل ہے ابو بکر. اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ شہداء، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیے. یہ معنی ہے.
اور آخر میں کون ہے؟ اولیاء اللہ. ہر زمانے میں اولیاء اللہ، قیامت تک کے رہیں گے اولیاء اللہ. شہداء بھی وقتاً فوقتاً اپنی جو جان اللہ کے راستے میں قربان کرتے، شہید ہے. یہ دو تو رہیں گے، وہ پہلے دو چلے گئے، وہ خالی ہمارے لیے ماڈل ہے. اب کیا پر مولانا ایک صاحب کے ساتھ میں کام کرتا تھا، انہوں IAS بولے نبی شہید نہیں ہے تمہارے، وہ مرتبہ جو شہید کا ہے نبی کا عملہ شہید، نبی شہید بولتے ہیں، شہید جان دینا اس کو شہید بولتے ہیں. ارے حولے نمبر کیا ہے دیکھ اس کا، شہید کا نمبر کیا ہے؟ 3rd. نمبر 1 کہتے نہیں کہتے، نمبر 2 نہیں کہتے، 3rd کہیں گے، اوپر کہتے. جس کے نام پہ کٹرا، جس کے لیے کٹرا انہیں نیچے کہتے، انہیں اوپر کہتے. کون بول رہا؟ IAS بول رہا ہے. تو ہو رہا ہے IAS، ان کے ساتھ میں کام کرتے، مگر بیچارے انتقال ہوا، اللہ غرق رحمت کرے. اب جنت کی اپنی ہے، ان کا چھوٹی ہے کیا، بتا رہا ہوں ان کی فکر. نئی شہادت بولتے راستے میں. ارے تمام حولو سنو، سب کو ایک شہادت ہوئی، میرے سرکار کو 2 شہادت ملی. سب ایک مرتبہ شہید ہوئے، میرے سرکار 2 مرتبہ شہید ہوئے، ایک حسن کی شکل میں، ایک حسین کی شکل میں. کیا بول رہے؟ حضرت حسن شہید، حضرت حسین شہید، یہ بھی شہادت کا فلسفہ سمجھ رہا ہے. اولاد کا شہید ہونا، باپ کا شہید ہونا، بھائی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے. اب سنو، حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ السلام. اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائیں یا ان کو دھکا پہنچائیں. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی. اور ایک حدیث کیا ہے ابو داؤد کی کہ حضور فرمایا صحابہ سے، دیکھو جمعہ کے دن خصوصی فرشتوں کا نزول ہوتا، جمعہ کے دن خصوصی فرشتوں کا نزول ہوتا، تو تم کیا کرو، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجو تاکہ تمہارا بھی جو ہے رفاقت، تمہاری سنگت فرشتوں کے ساتھ ہو جائے. تو جب تم جمعے کے لیے تم درود پڑھتے نا، تو میرے سامنے تمہارا درود پیش ہوتا، میرے سامنے تمہارا درود پیش ہوتا. تم درود سے فارغ ہوتے ہی نہیں، تمہارا درود پیش ہوتا. اور حضور فرماتے ہیں مجھے میری امت کے اعمال پیش کیے آتے ہیں جمعرات اور پیر کو. اچھا کوئی امتی اچھا کام کرا تو اس کے لیے دعا سے خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی امت گناہ گار ہے تو اس کے لیے مغفرت کرتے، سرکار اس کے بخیر اس کی گناہ معاف کرتے. تم کثرت سے جمعہ کے دن درود بھیجو. تو صحابی پوچھے، ابو دردہ غالباً صحابی اس کی روایت کرتے ہیں، فرمایا سرکار یہ تو آپ حیات میں ہیں، واٹ اباؤٹ ڈپرچر، آپ چلے گئے تھے دنیا سے؟ ہاں جانے کے بعد بھی اسی سلسلے درود کو تم جاری رکھو، کیونکہ النبی حی یرزق، کہ نبی خبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو بولا النبی حی یرزق، ابو داؤد کی حدیث ہے. مگر تبلیغ کرنے والا وہ بیچارہ نام تو نہیں لیتا، اس کا نام لکھا قابل نہیں مسجد میں. آج کی تاریخ میں محمد صاحب ڈیڈ ہے، آج کی تاریخ میں محمد صاحب ڈیڈ ہے. اس کو وہ بولا نہیں تھا، پر آپ انڈیا سے چھپ بنا رہے کہ پھر یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا نام کو ملانا سرکار کے ساتھ. یہ الفاظ میں سنا اس کی تقریر کے، جو حدیث اور قرآن کے بالکل خلاف ہے، ٹوٹل اگینسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کے اجسام کو زمین نہیں کھا سکتی، اور انبیاء اپنی قبروں میں. اس میں 2 آیتیں آپ کو ملتی. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو بل احیا، یہ بس تھا نا، مردہ مت کہو تو کیا ہے وہ؟ مردہ مت کہو تو وہ پھر بولے سمجھانے کے لیے ہم جس بل احیا، زندہ ہے زندہ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، تم کو شعور نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کیا ہے کب ہوئی معلوم؟ جب جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہو گئے تو منافقین بغلہ بجائے، دیکھو ہاں مخا کے پھنسا دیے، عورتوں کو بیوہ کر دیے، بچوں کو یتیم کر دیے، ہمارے ساتھ رہتے تو بچے مزے میں رہتے تھے، جان کھو دیا۔ جب اتنی آیت خبردار میرے نام پہ مرنے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، تم کو زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک آیت تفصیل بعد میں بولوں گا۔ اس کے بعد شہداء احد کی شان میں ایک آیت اتری، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ پلٹ گئی، بعد میں پھر جیت گئے، ایک مرتبہ جیت ہوئی پھر ہار ہوئی پھر جیت۔ 70 صحابہ تو منافقین کی 1000 ادھر تھے، مسلمان کا لشکر 1000، ادھر 3000 تھے، اس میں سے 300 سلگ گئے، منافقین 300 چلے، کتنے رہ گئے؟ 700۔ بولے بھائی کہاں کا لگا جرہ لشکر ہے، ہم لوگا 1000 بھی نہیں ہے اور وہ لوگا 3000 ہے، پوری قوت سے کہاں ہوتا اپنی موت کو دعوت دینا، چلو چلے گئے، 300 چلے گئے، اب کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے۔ اب لازمی ہے جب معرکہ پیش ہوا تو 70 صحابہ جام شہادت نوش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے آپ کو؟ میں معارج النبوہ میں ملا معین لکھے آپ کے رخ انور پر 70 زخم آئے تھے، احد میں 70 زخم، اور جب تیروں کی بارش ہوئی تو ایک گڑھے میں آپ گر گئے اور چھپ گئے، یعنی ایسا ہوا کہ تو بولے منافق بولے مشرک بولے محمد سے کام تمام ہوگا، دیکھے دیکھے ملیے ختم ہوگا تمام۔ اللہ تعالیٰ کا منشا تھا، خبر اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کے ختم اکھڑ گئے، 3 قسم کے صحابہ تقسیم ہو گئے، ایک صحابہ ڈٹے رہے، ایک صحابہ چلو اب کیا ہے مدینہ شریف کی اللہ بڑھ گئے، ایک جن نے ہمت ہار دیے، 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی صحابہ آپ کے بچاؤ کے لیے شہادت کا جام نوش فرما لیے، احد کا بڑا معرکہ۔ جی شہداء جب احد 70 شہید ہو گئے تو منافقین بغلہ میں جائے، دیکھیے ہم بولے مت جاؤ بول کے چلے گئے، اپنی جان کھپا دیے، زندہ رہتے تھے، مزے میں تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے۔ ان کی شان میں ایک آیت اتری، اب دیکھو سورہ آل عمران، وہ پہلی آیت تو سورہ بقرہ میں، اس سے زیادہ نازک مقام اس میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور نازل کیا لایا، خبردار جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیے شہید ہو گئے، خبردار ان کو مردہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ مردہ ہے یہ بھی مت کرو، ہرگز 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 یہ گمان مت کرو کہ وہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ مارے گئے ہرگز ان کو مردہ گمان مت کرو۔ پھر کیا بھائی؟ بل احیا، بلکہ کیا ہے وہ زندہ ہے، وہاں بھی زندہ بولے یہاں بھی زندہ بولے۔ اب بولے ہو زندہ ہے تو کیا ہمارے سے کھا رہے ہیں پی رہے کیا، ہمارے سے جو انٹرٹینمنٹ کر رہے کیا، ہم جو جلمیاں کھا رہے ہیں جہاں بولے جا رہے ہیں ہم مزے میں، ہم ہو زندہ ہوں گے تو ہمارے زندہ ہوں گے ہمارے سے ہی کیا۔ اب ان کے بعد ہاں یرزقون عند ربہم، ان کو صبح شام رب کی نعمتیں مل رہی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ پھر بولے ہاں مل رہا ہوں گا مگر کھا رہے ہیں، خوش نہیں ہوں گے، جو بیاں چھوٹی بیوی چھوٹی بچے چھوٹے، کھانا مل بھی رہا ہوں گا تو مگر وہ مرنے کا تو غم ہوں گا۔ آئے اللہ فرما رہا فریحین بما آتاہم اللہ، وہ بہت خوش ہیں بلکہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم کو ایک موقع دیجیے نا، کیا کرتے جا کے کہ ہم جو بھائی ہمارے جو جہاد میں بھی پیچھے ہے، جو آکے نہیں
آگے نہیں بڑھے, ہم سے نہیں ملے, ہم جا کے خوشخبری دیں گے کہ کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ شہداء کے اٹھا کے رکھا ہے, تاکہ وہ بھی شہادت کا جام پی کے ہمیں ساتھ آ جائیں گے. یا اللہ ہم کو ذرا بھیجو نا, یا اللہ ہم جا کے پھر آئے تھے. نو, یہ خلاف قانون ہے. ایک ہی مرتبہ جانا, ایک ہی مرتبہ آنا, آگے نہ آگے. ایک کام کرو, آن بیہاف آف یو, میں تمہاری طرف سے میں دیتا ہوں پیغام. دیکھو جی, تمہارے جو بھائی شہید ہو گئے, ان کی تمنا ہے تم بھی راہ حق میں جان دے کر آ جاؤ, تاکہ وہ نعمتیں جو تمہارے بھائیوں کو مل رہی ہے وہ نعمتیں تم کو مل سکے. یہ میسج ہے ہم تمہارے بھائیوں کی طرف سے دے رہے ہیں قرآن میں. اس کی اب سوال یہ ہوتا کہ حضرت امام حسین سے پوچھے زینب, بھائی کیا مزہ آ رہا مجھے, کیا مزہ آ رہا کٹنے میں, کیوں کہ اپنا خاصم کو لٹائے, بھانجے لوٹے, بچے لوٹے, علی اصغر, علی اکبر, سب کیا مزہ کیا آ رہا بھائی, کیوں شہادت کا جام پی نہیں, کہ مرنے میں کٹنے میں کیا مزہ ہے. اب جو کٹتا جو مرتا اس کی معلوم, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. یہ موت کا ٹیسٹ بنانا اپنے ہاتھ میں ہے, موت کا ٹیسٹ اپنے ہاتھ میں ہے, اور ہر ایک کو موت کا ٹیسٹ چکنا ہے. ٹیسٹ بول تو جو اپنی ہاتھوں سے پیدا کرتے. بھئی آج میٹھے کا ٹیسٹ زیادہ ہے, اچھا ہے, اس کے پہلے ہی بنائے تھے, مگر یہ ٹیسٹ الگ ہے, اور فلیور بھی الگ ہے, مزے کا ایک ٹیسٹ ہے. اور ایک ہے کیا مطلب, ایک ہے لذت, ایک ہے ذائقہ, ایک ہے ذائقہ. تو ذائقہ بنانا آپ کے میرے ہاتھ میں, ذائقہ کو اچھا کرنا برا کرنا میرے ہاتھ میں. جیسا جیو گے ویسا مرو گے, جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے. اگر تم زندگی میں چاہتے کہ موت بھی میٹھی ہونا, تو زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو لازم کر لو, موت بھی ہنستے بھی آئیں گے. جیسا جیو گے ویسا مرو گے. نافرمانی میں جیے تو سخت موت آئے گی, کرب و الم کی موت آئے گی. اطاعت میں گزاری زندگی آرام کی موت, مسکے میں سے بال جیسا نکالتے, معلوم ہی نہیں ہوگا, ہنستے بولتے جائیں گے. ایک شہید صاحب جنت میں بیٹھے ہوئے, ایسا کیا بات ہے بھائی, جنت بولتے جو چاہے آپ جہاں چاہے کھاؤ پیو مزے میں رہو, آپ ایسا بیٹھے ہوئے منہ لٹکا کے جنت میں, جنت بولتے کیا بولتے. ہاں سب صحیح ہے, مگر جنت میں وہ چیز میرے کو نہیں مل رہی جس کا میں خواہش مند ہوں. کیا چیز ہے وہ چیز اللہ کو معلوم ہے. جا کے تم اللہ سے بولو, فرشتوں بولے اللہ سے بولے, فرشتوں بولے اللہ سے بولو, تو شہید کی پھر ایک آرزو ہے کہ میں پھر دنیا میں بھیجوں, پھر اس کے نام پہ کٹ کے آؤں, پھر بھیجوں, پھر کٹ کے آؤں. کیوں اس کے راستے میں کٹنے میں جو مزہ ہے جنت میں نہیں. اسی لیے تو حضرت علی کو جب ابن ملجم خنجر مارا تو کیا بولے, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوگا, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوگا, جو میں چاہتا تھا وہی ملا مجھے. اور سنو, شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی, شہادت بڑا بڑا انعام ہے بھائی, اس کے لیے ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے راتوں میں اٹھ کے, یا اللہ شہادت دے, یا اللہ شہادت دے, وہ ملتی. اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہی تو پڑھا, اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہم کو سیدھا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ ہے اللہ جن پر تو نے انعام کیا, ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا. کس پہ انعام کیا, سورہ نساء کی آیت میں جو تلاوت کیا, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ان کا انعام ہوا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ سورہ فاتحہ میں اللہ مجھے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے راستے میں چلا, ان کی جیسی موت مجھے دے. حضرت عمر دعا کر رہے ہیں, یا اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی, اور دفن دے تو پہلو میں, موت دے شہادت کی, اور دفن دے تو مدینے میں سرکار کے پہلو میں. دونوں دعا قبول ہوئی, شہید ہوئے, سرکاری خدمت میں آ گئے. تو بہت ہی منگنا پڑتا اور ڈرنا نہیں, کیونکہ شہید کا معاملہ کا علم سب کی روح نکالتے کون, حضرت اسرائیل.
مگر جب معاملہ شہید کی آتا نا، شہید کو لگتی گولی، پڑتی تلوار، کوئی تکلیف ہوتی نہیں اس کو، اور جب دست قدرت خود آگ کے روح نکالتی تو وہ جو جلوہ دیکھا ہم نے، وہ جلوے کی لذت دنیا کی اور جنت کی کسی نعمت میں نہیں۔ ایک پہلوان اسٹیڈیم میں جب چاہے دنگل، جب چاہے ہر جگہ جیتتا تھا، ہر جگہ جیتتا تھا۔ ایک وقت کیا ہوا، چھوٹے پتلے پہلوان سے ہار گیا انہیں۔ کیا بھائی تیری کیا کیفیت ہے، تو بڑے بڑوں کو جو چت کر دیا، اور آج بولے جس کے لیے لڑتا تھا، جس کے دیدار کی وجہ سے مجھے ہمت آتی تھی، آج وہ نہیں ہے لیلا۔ میری لیلا جب دکھتی تھی تو میں اس کو دیکھ کر جس میں مار ہے کرتا ہوں، آج نہیں ہے تو وہ ہمت چلی گئی میری، آج انہیں نہیں ہے تو میری وہ ہمت، وہ جرت میری چلی گئی، اسی لیے میں ہار گیا۔ یہ عارضی محبت کی طاقت ہے۔ تو جب شہید نمبر 3 اللہ کی نعمتوں کو پا رہا ہے، شہید کے بارے میں روزانہ دن تمام وہ جنت میں گھومتا، جہاں چاہے گھومتا، اور رات میں عرش کے نیچے خندیلوں میں اس کی روح آرام سے کرتی۔ اور خندیل بولتے سمجھتے اپن پرانی خندیل پولیس کی، وہ جس میں وہ کچرا بھرے ہوا ہے، پرانے وہ خندیل نہیں چاہیے، عرش کے نیچے کی خندیل بولتے ایک محل ہوں گا، وہ عرش کے نیچے خندیل میں وہ آرام کرتی بولتے خندیل بولتے اپنے ذہن میں آتا چھوٹی خندیل پولیس کی، ان کو معلوم ہے وہ خندیل نہیں بھائی جس میں کچرا بھرے ہوا، پرانی ہے، آئل لگے ہوا، نورانی خندیل۔ دن تمام وہ شہید گھومتا، جہاں چاہے گھومتا، جو چاہے کھاتا، رات میں عرش کے نیچے آرام کرتا۔ ایسی زندگی ہے۔ اور شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو حقیقی معنی میں حیات جاویدہ اب اس کی زندگی سٹارٹ ہوئی۔ یہ زندگی عارضی تھی، اصل زندگی افری ہوئی جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان آفری کر دیا، اور آپ کو اور ہم کو شہادت کا موقع ملا۔ لکھے علماء دولہے بن کے جاؤ، دولہے بن کے جاتے نا ظلم کو لانے، ویسا جا خوشی خوشی، کیوں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے پہلے ہی سے مومنین کے جان اور مال خرید دیے، جنت کے بدلے میں پھوٹ میں نہیں دیے، جان پھوٹ میں نہیں دے رہے ہیں، جنت کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ اور پھر رابعہ بصری نکلے، ایک ہاتھ میں مشال ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول ہے، جاری کیا بات ہے؟ بولے یہ مشال سے میں جلا دوں گی جنت کو، کیونکہ لوگ جنت کی تمنا میں عبادت کریں اللہ کی وجہ، اور یہ ڈول سے دوزخ کو بجھا دوں گی کیونکہ اللہ کی عبادت خوف سے کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت نہ خوف سے ہو نہ تماشے ہو، بلکہ اللہ کی محبت پہ ہو۔ تو اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا یہ مقصد حیات ہے آپ کا اور ہمارا۔ علماء انبیاء کی زبان سے یہی نکلا کہ کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری خدمت، میری قربانیاں، میری عبادت سب تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آئیے دلیل آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے آ رہے تھے تو الکثیب الاحمر سرخ ٹیلے پہ دیکھے ایک مقام پہ کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 تو معلوم ہوا کہ انبیاء قبر میں بھی عبادت کرتے، عوام نہیں کرتے، انبیاء قبر میں بھی بدستور عبادت کرتے۔ حضرت مسیب بن نام تابعی ہے، جب یہ یزید کا واقعہ ہوا، واقعہ حرہ کہ مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، خون خرابہ ہوا یزید کی فوج، تو سعید بن مسیب تو چھپکے سے بچ گئے، پوری مسجد بند کر دیا۔ مسجد نبوی میں بے حرمتی کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، تو سعید بن مسیب چھپ کے رہ گئے، تو اطراف سے مسجد بند، اور انہوں اکیلے تھے وہاں۔
جب بھی اب وقت میں گھڑی ہے نہ کوئی مؤذن ہے تو روضہ اطہر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 وقت اذان کی آواز روضہ اطہر سے آتی, اسی اذان کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں روضہ اطہر سے. اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, جس پہ پیران پیر بھی رشک کرے کہ بولے نانا جان میں اب تک دور سے سلام پہنچاتا آپ کی خدمت میں, آج آپ کے دربار میں حاضر ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں حاضر کا وہاں ملا. اب میری خواہش ہے کہ آپ دست اقدس نکالیے تاکہ میں چوم لوں. میں دست کئی سینکڑوں اس میں پیرانے پیر بھی تھے. روضہ اطہر سے ایسا ہاتھ نکلا, احمد کبیر رفاعی چوم لیے, پھر ہاتھ چلے گا. جا کے دیکھو نا کتاب تاریخ کو, اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ملا سوائے احمد کبیر رفاعی کو ملا. انبیاء اپنی قبروں میں عبادت کرتے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نگل گئی, 40 دن اندر ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی ان کو. مچھلی کا پیٹ اندر گرم, مچھلی کھائے تو گرم ہوتا نا, اور ابھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی کھاتا ان کو 1-2 لگاتے ذرا, مچھلی اور بڑی کھا لی ہے تو اپنی حالت خراب ہوتی ہے. مچھلی کے پیٹ میں خبردار, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب فوج اللہ کی قبضے میں ہے. مچھلی بھی اللہ کی فوج ہے, ہوا بھی اللہ کی فوج ہے, آگ بھی اللہ کی فوج ہے, سمندر بھی اللہ کی فوج ہے. آگ کا کام جلانا تھا, مگر کہا ابراہیم کا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم, خبردار ابراہیم کو زخم نہیں پہنچانا. جی اچھا. پانی کا کام ڈبانا ہے, موسیٰ السلام عصا مارے وہ سمندر پھٹ گیا, بجائے ڈبانے کے راستہ جرا. ابابیل ابرہا کی فوج ہاتھوں میں لے کے آیا, تو بڑی فوج کو ذلیل کرنے کے لیے چھوٹی چڑیا کو جو ابابیل بھیجا, جو ترمیہم بیجت میں سجیل. نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا, نمرود کو لنگڑا مچھر صحیح نے 1 پاؤں لنگڑا تھا اس کا, ریسرچ کرے مائکروسکوپ اسٹڈی کریں گے. لنگڑے مچھر سے اس کا تکبر توڑا کہ فرعون اور حامان کو خلزم میں ہلاک کیا, قارون کو زندہ دفن کر دیا جو مال پہ اپنے بہت فخر کرتا تھا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کے حکم پر چلتی فوج. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے تو فرشتے بولے یا اللہ ہم جا رہے ہیں سمندر کے پاس, تو ایک ایسی آواز آ رہی کہ اس آواز سے ہم معلوم بھی ہے, مگر تسبیح کری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ, دھیمی آواز آ رہی اور آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا انت. معلوم ہے ہمارا یونس ہے, وہ ہمارا یونس ہے. تو معلوم ہے کہ اس وقت یونس علیہ السلام کی خبر مچھلی کا پیٹ تھی اور 40 دن رہے, مگر 40 دن تک آپ کے جسم کو ٹھیس پہنچا اور کچھ کھائے بھی نہیں. کیا کھاتے کیا پیتے؟ مچھلی کے پیٹ میں. 40 دن کے بعد جب نکلے تو مچھلی کو گھما کے ساحل پہ اگل دے. جو مچھلی اگل دی آٹومیٹک کدو کا جھاڑ آپ پاس آیا. کیوں کدو کیوں؟ بیل کا کیوں نہیں, آم کا کیوں نہیں, کھجور کا کیوں نہیں؟ کدو کیا جب بیل رہتی ہے وہاں مکھیاں مچھر نہیں آتے. حضرت السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے, جسم بہت ہوگا تھا, کہیں آپ کو مکھی مچھر ستایا نہیں, اس لیے کدو کا جھاڑ بیل لگا دیے تو اس سے آپ کی حفاظت ہو گئی. آہستہ آہستہ اٹھے. ہاں سمجھے نا, بغیر زیادہ چلے آتے قوم کے چھوڑ کے. یہ طریقہ ہے کوئی لا الہ الا انت استغفار, لا الہ الا انت بھی استغفار ہے. اگر کوئی آپ کا کام نہیں بن رہا, جائیداد میں کام نہیں کر رہا, کوئی ملازمت میں رہی, میں 1.25 لاکھ لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ پورا پڑھنا, دعا مانگو, تھک جانا 1.25 لاکھ معمولی بہت تھک. جب پورا تھک جاتے نا, جب رحمت جوش میں آتی, جب تم تھکتے تو ان کی رحمت جوش میں آتی, جب دعا قبول ہوتی. اس لیے 1.25 لاکھ ایک سیٹی میں پڑھنا, کر کے دیکھ لو, جو مقصد سے پڑھے کامیاب ہوتے ہو.
بولے فرشتے بولے ایک آواز سنے آ رہی ہے، وہ آواز میں یہ تسبیح بھی دکھی، لا الہ الا اللہ، بولے ہماری یونس کی تسبیح ہے، اس تسبیح کی وجہ سے آپ مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، اس وقت زندہ ہے۔ حضرت ادریس جنت میں بیٹھے تھے، جا کے سیر کرنے بول کے میرے سیر کرا، بولے گھس کے آگے نکل گھس گئے، اب نہیں آتا بولے۔ فرشتوں کو بولا سیر لے گا سر، جا کے میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ جا کے بولے میں آتا نہیں، جان دو رہنے دو بھائی جن۔ انہوں ادریس جنت میں ادھر یحییٰ اور عیسیٰ السلام چوتھے آسمان پہ پھر آئیں گے، انہوں آئیں گے، خادم کو اٹھائے، اب آئیں گے تو کون؟ میرے آقا کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ ہاں، اور آ کے کیا بولے، میرے آنے کا دو مقصد ہے کہ مصدقا لما بین یدی، میں میرے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تورات اس کی تصدیق کرنے آ رہا ہوں۔ نمبر دو کا میرا کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں ایک ایسے عظیم الشان رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوں گا۔ احمد، حضور کا نام آسمانوں میں احمد عرش پہ اور فرش پہ محمد ہے۔ عیسیٰ السلام زندہ، موسیٰ علیہ السلام، ادریس السلام زندہ، مچھلی کے پیٹ میں السلام زندہ، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے خبر میں زندہ۔ پھر ہوا کیا، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے خواب ہوں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، 1,24,000 انبیاء آپ کو استقبال کے لیے ٹھہرے تھے، تشریف لائے، آگے بڑھ کے سلام کرے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اذان دیے اور میرے آقا امامت فرمائے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، آئے تو آخر میں مگر سب کے امام بن کے آیا میرا آقا۔ یہ ثابت ہوگا مسجد اقصیٰ کی امامت سے کہ آپ کے تمام انبیاء مختلف، بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پڑھ لو اٹھا کے، زندہ تھے وہ انبیاء، اسی لیے تو آئے نا، زندہ تھے، فوری جاؤ میں نبی کا استقبال کرو، انبیاء کو حکم ہوا، پورے انبیاء سب بن کے ٹھہرے اور پھر نماز کے بعد اپنے اپنے مقام پہ چلے گئے۔ یہ زندہ تھے انبیاء، انبیاء زندہ ہوتے، ارے ان کے نام پہ مرنے والے جب زندہ ہے بول رہے ہیں، رزق مل رہا بول رہے ہیں، یہ تو انبیاء کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا۔ اور سنو آخری بات، پتہ نہیں آپ لوگ کب تک ساتھ دیں گے میرا، چہرے تو بھی تھکے نہیں آپ لوگ اترے میں، مگر مصعب کی بھی ذرا دیکھنا پتا نہیں، مصعب روزی سن، مصعب کا نئی بات ہے، یہ آپ نئے مگر میں تو سنتے آ رہا ہوں مصعب، تو اس کے پہلے کہ جنٹل ریمائنڈر آئے، میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں۔ اشارہ کریں مصعب، ہم مر جائیں گے، زمانے ختم ہو جائیں گے، ہم سرکار کی باتیں ختم۔ آج ایک آخر میں بہت مزے کی بات، وہ اصل ہے آخر میں بولوں گا جانے سے پہلے جی۔ شہید کی زندگی اصل زندگی دائمی ہے۔ حضرت محدث دکن کے خلیفہ میرے پیر مرشد حضرت مولانا پروفیسر محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر مرشد بھی ہے، میرے محسن بھی ہے، شفیق استاد بھی ہے، وہ ایک کتاب لکھے تذکرہ محدث دکن، اور یہ مضمون کتاب میں لکھتے پہلے اخبار میں چھاپی، اخبار میں آیا مضمون، سیاست ایک نہیں کئی مرتبہ آیا۔ مضمون کیا تھا کہ افغانستان میں ایک جنگ چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، افغانی مجاہدین انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو افغان کے کمانڈر نے دعا کی، اے اللہ مدد فرما ہماری، یا اللہ بولے یا رسول اللہ بولے، برحال دعا کرے ہماری مدد فرما، ہم تیرے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، تیرے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے ہم اپنی جان دینے تیار ہیں، میدان جہاد میں مدد فرما۔ اب سن، جب کمانڈر دعا کر دیے اور میدانی جہاد کی دعا رکھنی ہوتی، کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپ کے واسطے، ہم جان دینے آئے، ہم جان دینے آئے، اب آپ ہماری مدد کیجئے، اور ان تنصر اللہ ینصرکم، تم مدد کریں گے اللہ کی، اللہ تمہاری کریں گے نہ کریں گے۔ دیکھو میدان بدر میں 5,000 فرشتے آئے تھے،
کتنے پہلے 3 آئے بعد 5 آئے فرشتے میدان بدر میں. کسی نبی کے ساتھ فرشتے لڑے نہیں, فرشتوں کا کم لڑنا نہیں ہے, مگر میرے آقا کے واسطے پہلی مرتبہ اترے. شملے یہی شملہ پیلے شملے ایسی آ کر ٹھہر گئے, حکومت اترے. تو فرشتے کی کاٹ سے بہت تھوڑے مرے, سب مرے, کسی کا ہاتھ کسی کا پیر کٹا, مگر فرشتے ان کو دیکھتے تھے, مگر وہ کمبخت فرشتوں نے دیکھتا تھا. ادھر چل یونیفارم کٹیں گے پوروں کی, کیونکہ فرشتوں کے جب دیکھے, جب لاشوں کو دیکھے تو بعض لاشوں کے ہاتھوں پاؤں کٹے ہوئے ٹیڑھے دیں گے, مگر بعضوں کی ایسے یونیفارم کٹیں گے. بولے یہ فرشتوں کی کاٹ ہے, کیونکہ روبوٹ سرجری کیسی ہوتی ٹھیک ٹھاک بولتے میں کرتا سرجری میں, اسی لیے اپنا ڈاکٹر میں کوئی روبوٹ ہونا بنے. اپنا گھٹنے میں سرجری آج کل روبوٹ کی ہو رہی, تو روبوٹ کیا کرتا جتنا کرے اتنا ہی کام کرتا. فرشتے بھی اللہ کے فرمان ہے, کبھی نہ آگے پڑھتے پیچھے ہوتے. تو مردوں کو لاشوں کو دیکھے تو کیا بعض لاشوں کے گردن میں یونیفارم کٹے ہوئے, تو معلوم یہ فرشتوں کی کاٹ ہے. اب سنو صاحب, اور ایک سن دو مضمون, یہ موضوع تھا. پورے ابو جہل کو, شیبہ, عتبہ, پورے نالائقوں کو یہ ایک گڑے میں ڈال دیے پورے. بدر ختم ہوئی, جنگ فتح ہو گئی. حضور گئے کہ تم کو جو وعدہ کیا گیا تھا وعدہ پورا ہوگا اللہ کا. اب حضور بول رہے مل گئے تمہارے کو جو اللہ وعدہ کیا تھا پورا ہوا نہیں ہوا. حضرت عمر پوچھے یا رسول اللہ کس سے خطاب کرو, تو مردہ ہے. تو ارے کیا بولے عمر, یہ تم سے زیادہ سنتے, یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں, یہ سنتے مگر ون وے سسٹم ہے ان کا, ٹو وے نہیں ہے. شہید ٹو وے, مگر یہ جو مرے ون وے. یہ خالی سن سکتے مگر بول سکتے. حدیث شریف میں جب ہم اپنی ماں باپ کی زیارت کے لیے نکلتے, گھر سے نکلتے معلوم ہوتا بیٹے آ رہے ہیں تمہارے. خبر میں بڈھے بول کے مر رہے ہیں آج کل, نقوا خبر کو بول کے, سو بدعت ہے بولے سو غلط ہے. بڈھے میاں پریشان, سب کے تحفے آ رہے ہیں, اس اللہ مرا ہے, بڈھے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, کیونکہ بول کے مرا. بڈھے بھی خوش ہے, باہر کا بولے خبریں بولے سیدھا مارتے پھر رہے, سیدھا مارتے پھر رہے. خبر میں گئے واسطے معلوم ہوتا اب چیخ رہا بڈھا آؤ آؤ آؤ, آتے پھٹے تمہیں بول کے نقوا بول کے. آج کل ماڈرن طریقہ, ہر چیز ڈال دینا گلے میں چلے آنا, سلام نہیں, کلام نہیں, دعا نہیں, کچھ نہیں. اور قرآن بول رہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے میرے نبی, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, یہ منافق ہے, اسی خبر پر مت ٹھہرو. مطلب مومن کی خبر پر ٹھہرو, منافق کی خبر ہے مت ٹھہرو. اس سے کیا معلوم, مومن کی خبر پر ٹھہرو, ہے نہیں. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ماڈرن ٹاپ ڈاکٹر انجینئر گاڑ دیے, وہ کون ہے, ارے حولہ ہے کیا رہے, تیرے بات اتنی شفقت سے بالا, ذرا تو ٹھہر. حدیث شریف میں جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو تو اتنی دیر ٹھہرو کہ ایک اونٹ کاٹ کے ذبح کرنے کا جتنا وقت ہے اتنی وقت ٹھہرو, تاکہ تمہاری موجودگی سے مرحوم کو انسیت ملے, سوال جواب میں آسانی ہو. اور اپنے باپ کو ڈالے پلٹ ڈالے, ارے ٹھہرو ٹھہرو میں پریشان ہوں, چل جاؤ ڈال دیا, پیسہ ہونا بانٹنا جا کے پراپرٹی بڈھے کی. نہیں مر رہا تو پتھر ڈال رہے, ہمارے میں سن دے بڈھا نہیں مرا تو پوترے بعد ان کے پتھر ڈال دیے, بڈھا مرا نے پراپرٹی بٹی, کس کے بعد تیرے خطرے پیتی ہے, وہ اولاد تیرے کو پتھروں سے ماری, گڑے میں ڈالی, زہر کھلا رہی, نلی مت دے رہی, بڈھا مر رہا نہیں مل کے پراپرٹی تقسیم ہو تو بڈھا مر رہے ہیں, اللہ دروازے ختم جا. ارے انتخاب رو رہا میرے ابا, انہیں بولتا ہے میرے کو, میں بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں صاحب, انہیں بولتا ہے جو کو خود مارتا. کیا حضرت بولی حضرت صاحب آ کے صاحب میں اپنی بیوی سے بہت کبھی اللہ نہیں بولا ہوں صاحب, مطلب آپ نے اپنی صفائی پیش کرا, پاٹ صاحب بن رہا, انہیں ہے چور, بیوی کو بولے کیا مت تمہارے شوہر بہت اچھے, ارے چپ بیٹھے مو صاحب, ایک گالی ہر منہ کو گالی دیتا, اور کوئی دن ایسا جوتے مارتا 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 پیتا مارتا پیتا مارتا. اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آتے کون بولے تیرے محبت کرنا نہیں کرنا, بیوی ہے محبت کی, بولے ضرورت کیا ہے, وہ چھپانے کے لیے کام پار سے کر رہا ہے. ایک اونٹ ذبح ہونے تک وہاں ٹھہرنا. فرشتے آئے, آ کے بولے, ہم نہ بولے خبر دفن کرتے, بولے یا عقی
تلقین کرے، یا اخی قل کما کنت تقول فی الحیات الدنیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی سیدنا محمد نبیا ورسولا یا رسول نبیا، بول کے تلقین کا دفن کر کے بول کے ہٹ گئے۔ اب 40 سال پہ پھر ڈرے میں اللہ ہمارے بھائی کو استقامت دے اور ثبت ہو القول ثابت، لا الہ پہ اللہ ممکن نکر کے سوالات جواب آسان کر دے۔ فرشتے آئے، کیا فرشتے پورا پٹی پڑھا کے گئے اس کے لوگ ٹھہرے ہوئے وہاں پیچھے ہی پڑھا کے ہاں بولے جی مطلب ہاں چلو کیا بولا ربی اللہ بولے اور کیا ہے، ہاں کیونکہ ابھی پڑھا کے نا یہ بول کے انہیں مردہ سن رہا انہیں من رب کا ربی کون سی بات ہے۔ رابعہ بصری پیچھے من رب کو پوچھے، رب کو پوچھو تو میرے پوچھا، رب کو نے جا کے اس سے میں کو نہیں پوچھا کے بولے، اور رابعہ بصری بولے تم میرے کو پوچھ رہے ہیں، ان کی جب محبت میں فنا ہو گئے ہم کو پوچھے، رب کو نے جا کے رب سے پوچھا میں کون ہوں۔ بولے لیا کیسا ہے، بولے کیا ہوا، ہم جا کے پوچھے تھے رب کو نے، تو انہوں نے بولے یہ پوچھے میں کون ہوں پوچھ رہے، اور ہماری محبت فنا ہے، ورابعہ ہے ورابعہ، ہاں ماں دین کا، اور ٹھیک ہے معلوم دین الاسلام، ماں کنت تقول فی شأن رجل، سرکار کو بتائیں گے تو کیا کہتا تھا زندگی میں ان کے بارے میں، ماں کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، ان کی شان میں تو کیا کہتا تھا، عاشق رسول اس کے خدمت میں بھاگیں گا، سٹاپ ٹھہر جاؤ ہو گیا پاس، جاؤ سلام کرتے لیٹ جاؤ ہو گیا پاس، نم کا نام العروسی، بھائی سو جا جیسی تجھے سوتی ہے، اب تجھے میں بھی اٹھائیں گا، بستر لاتے جنت کا، اللہ کہ میرا بندہ تھک تھکا کے آیا، بیوی کا ظلم، بچہ کے خطا، ٹریجڈیاں پڑوس تھا، میرا بندہ تھک تھکا، جنت کا لباس اس کو بستر لائی، کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ یہ نمبر 1 کیٹیگری ہے، اس سے ایڈوانس کیٹیگری شہید کی ہے، انہوں خالی سو رہے ہیں، ان کو پرمیشن نہیں پھرنے کا، جو شہید ہوا ان کو لیٹنا نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، جہاں چاہے یہاں رہیے وہاں رہیے، آپ شہید اللہ کے راستے میں۔ تو شہید 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شہید جو پھرتا نعمتیں کھاتا، مدد نہیں کرتا اس کی کیپیسٹی نہیں۔ تیسرا ایسا ہے رینک ہولڈر ہے، تو وہ جو جنگ میں ہوا کیا، جب دعا کرے انہوں اب بہت سارے کمانڈر، ایک صاحب دیکھے نقشہ، اور یہ ریئل واقعہ، ایک شخص کا افغانستان کے روڈ پہ اندھیرا تھا، خچر پہ ایک شخص اپنا سامان جا رہا تھا، وہ خچر سامان کے لوڈ ڈال دیا، خود گر گیا بیچارہ، اب اٹھانا بھی نہیں آ رہا، اور اندھیرا، اور وہ انہیں تڑپ رہا، ادھر دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار صاحب آ رہے ہیں، ارے چلو انہوں آ رہے ہیں، آتے چلے گئے، ارے پھر اور گھوڑے سوار دیکھے، ارے صاحب ٹھہرو، انہیں چلے گئے، تیسرے ارے ٹھہرو صاحب، چلے گئے، انہیں بولتا اب مرتا کیا نہیں مرتا، اب تو بولے اب یہیں ٹھہرتا ہوں، ٹھہرو، ارے کیا بھائی ٹھہرو، خچر گرا تھا اٹھا بولتا، انہیں چلے گئے، آپ سے مدد کرو نا، ارے بھائی تم کیا، اچھا ٹھیک ہے کیا ہوا، اشارہ کرے اٹھتے کنڈ گیا، کچر سیدھا اٹھ گیا، اب پکڑ دیا، آپ کون ہے بولو، وہ کون تھے بولو، ارے بھائی ہم کو یہ جانا ہے وہاں پر جنگ میں، پکارا کمر پوجا، نہیں میں چھوٹا میں، بولو وہ کون تھے تم کون ہے، ارے بھائی وہ پہلے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ حضور تھے، نمبر 2 پہ علی تھے، تیسرے پہ پیرانے پیر سے میں ہوں بندہ نواز، چلے گیا۔ یہ واقعہ علی کے بعد مستند، اولیاء اللہ شہداء ہماری مدد کرنے پہ قادر ہے، اور وہ سنتے، جب کافر سنتا تو اللہ کے راستے میں شیطان سنتا، تو مطلب اللہ کیا ہے، شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت کے لیے دعائیں کرنا پڑتا، تمنا کرنا پڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی میرے پاس آ کے سلام کرتا ہے، کمن زارا میتن من زارنی کمن زارا حین، کمن زارنی حین، کہ جس نے میرے پردہ فرمانے کے بعد زیارت کی تو گویا مجھ سے ملاقات کی۔ جب ایک امتی آپ کے دربار میں جاتا تو یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اپنی امت کا سلام
کیوں؟ سلام علیکم تو یہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. انہیں بولے سرکار اب ہم سلام کو تو جواب نہیں دیتے نا. ہاں دیتے. کیسے دیتے؟ خبر اتھر پر روز اتھر پر سلام کرنے والے کو بولتے وعلیکم السلام یا امتی فلاں بن فلاں. اس کے والد کا نام لے کے سرکار جواب دیتے. ایک مرتبہ جواب دیتے ختم جاؤ. ایک مرتبہ آپ کا سلام آپ کے اوپر آ گیا ختم. ایک صحابی گھر میں تھے, سرکار تشریف لائے تو کھٹکے گھنٹیاں نہیں تھے نا, طریقہ تھا آج بھی ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو اندر سے جواب آتا تھا. جب بازو ٹھیک ہے سرکار ایک صحابی سے ہی ملنے آئے, ایک خود کرے اس کا نمبر السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, جواب سرکار شاید گھر میں نہیں گئے چلے گئے. ذرا دور جاتے وہ صحابی دوڑ سے آ کے لپڑ گیا, ارے تم بھلے آدمی گھر میں اندر تھے. ارے سرکار اللہ کا رسول سلام بھیج رہا, جب آپ سلام کہتے میں آمین 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 کہہ رہا تھا. بولے اتنا اچھا موقع ہے کہ رحمت خود در پہ آ گئی ہے اور کہہ رہے السلام علیکم, میں اندر بیٹھ کے آمین 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 بولا تھا. سرکار ٹھیک ہے. وہ صلاۃ و سلام جو اللہ کو پسند ہے تم کو ناپسند ہے. تم اس سے روکتے سلام نہیں پڑھنا, درود نہیں پڑھنا. ارے ہودا ہے کیا رے, درود کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور تم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تم کو شامل کر لیا. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے نبی پر. اے مومنو تم بھی بھیجو. موسیٰ السلام, آدم السلام, سب کو سلام علی یحییٰ, سلام علی الیاسین, سلام علی یحییٰ سلام. مگر ایک مقام ایسا آیا کہ آدم کی بھی تعظیم ایک ہی مرتبہ ہوگی, سجدہ کرا ایک ہی مرتبہ. جب بات اپنے حبیب کی آئی ٹھہرو, ان اللہ نماز پڑھو بولتا پڑھتا نہیں, روزہ رکھو بولتا روزہ رہتا نہیں, زکات دو بولتا دیتا نہیں, قربانی کرو بولتا کرتا نہیں. مگر ایک ایسا کام ہے جو خود بھی کرتا اور ہم کو بھی کرو بولتا, وہ ہے اللہ کے نبی پر سلام بھیجنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سلام بھیجتا ہے اللہ اور رسول نبی پر. اے ایمان والے تم بھی شامل ہو سعادت میں. تو جب سلام بھیجتے تو اللہ کے ساتھ ہو جاتے. کیا اللہ کا ذکر ہے. اور آخری میں سن لو بات جو میں بتاتا وعدہ کرا تھا, ایک بات سن لو. حضرت جبرائیل آئے حضور خدمت میں, سرکار اللہ تعالیٰ پوچھ رہا آپ سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے؟ پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اس کا مطلب کیا ہے پوچھ رہا ہوں. تو بولے اللہ عالم. بولے اللہ کو ہی معلوم ہے اس کا مطلب, سب معلوم ہی ہے مگر اب بتانا اپنے کو ہے نا. اللہ عالم. گئے وہ ایسا بولے آپ کو معلوم, بولے ہاں جا کے بولو ان کو, صحیح ہے جی صحیح ہے, جا کے بولو اس کا مطلب یہ اذا ذکرت ذکرت معی, اے نبی جہاں جہاں میرا ذکر ہوں گا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوں گا. جہاں جہاں آپ کا ذکر ہوں گا وہاں وہاں میرا ذکر ہوں گا. اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ذکر کری. معلوم ہے آپ کو, سبح للہ ما فی السماوات والارض, ماضی کا صیغہ, یسبح للہ ما فی السماوات والارض, مضارع کا صیغہ, حال کا صیغہ, سبحوہ امر کا صیغہ. ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی, حال میں بھی ہو رہی, مستقبل میں ہو رہی. کائنات میں ہر جگہ اللہ کی تسبیح, ہر شخص ہر چیز اپنی اپنی زبان میں کر رہے ہیں. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ الگ بات ہے. ہمارے دوست ملیالم کے ہیں, دیکھو چڑیاؤں کی چہچہاٹ ہے نا, تو چہچہاٹ میں اللہ کا ذکر ہے, وہ ان کی زبان میں کر رہے ہیں. جانور مینا کہاں کر رہی ہے, تو میں کیا, اور صبح کے خود وہ جو ہے نا مور اپنے آواز نکالتا ہے, کیا اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہم بھی سمجھ میں نہیں آتا. ارے جانوراں چھوڑو جی, ہمارے ملیالم بھائیوں سے ملاقات ہے, ہمارے کئی پروفیسر نہ بات کرتے بڑھن ایسی تیز بات کرتے ہوں نا, تو انہوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ انہیں کچھ پوچھ رہا ہوں جواب دیا اور ہم کو کیا معلوم ہو رہا, خالی انہوں نہیں کرا میں نے.
مگر بھائی بات وہ تمل میں یہ بھی بات چیت چل رہی ہے، مجھے معلوم نہیں، تمل میں رہا، میں مدراس میں تھا، میں سخت بات، یہ بھی گفتگو چل. تو ویسے ہی جانور، پرندے، پہاڑ، ہر شخص اپنی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہم کو اور سرکار کی بھی کیا شان ہے. کوئی فرانس میں سلام کر رہا، کوئی جرمن میں کر رہا، کوئی چائنا میں کر رہا، کوئی عربی میں کر رہا، کوئی اردو میں کر رہا، کوئی فارسی میں کر رہا. ارے آدم کو خالی آسمان سکھایا، میرے سرکار کو پورے آسمان کی عقید بتا کر. ہر شخص ہر چائنیز بول رہا، ہاں ٹھیک ہے، کوئی جاپانی، کوئی فرانس، پورا انٹرنیشنل معاملہ ہے. سب اپنی زبان میں سلام کریں، دعا کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جاؤ وعلیکم السلام، ہاں ٹھیک، یہ ہونا، ٹھیک ہے، جاؤ، یہ ہاں جاؤ. سب کی سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. حضور فرماتے جب کوئی میرا امتی آتا ہے سلام، تو میں اس کے سلام کا جواب اس کے والد کا نام لے کے میں دیتا ہوں. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء پر سلام کا ذکر ہے اور جگہ جگہ صلاۃ کا ذکر ہے، مگر ہم وہ صلاۃ اور سلام کو چھوڑ دیے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. ربیع المنور کا مہینہ ہے بھائی، اپنے اپنے گھروں میں درود کی محفل سے جاؤ. جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا وہ گھر نور والا ہوتا. جس دفتر پر محمد نام کا بچہ بیٹھتا خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی. اس گھر سے بلائے دور آتی جس گھر میں نام محمد کا نام ہوتا. نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی جدا کی محمد سے وفا چنے تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.